بالآخر اپنی دولت کو لٹا کر ایک دن خدیجہ پر وہ وقت آیا کہ جس دن خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا دن آیا، اس دن رات کو ہو سکتا ہے شاید وہ آج کی شب ہو، اس دن رات کو خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے مالدار ہو گئے، خدیجہ نے دین کے لیے لٹا کر کے وہ حال کیا اپنا، وہ قربانی دی اپنی اماں خدیجۃ الکبریٰ نے کہ آخری رات جو زندگی کی آخری رات تھی، وہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ اس حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکے کے کافروں نے ایک عورت کو بھیجا کہ جاؤ، ہو سکتا ہے خدیجہ اب زیادہ دن تک نہیں جیے گی، جا کر اس کے اور محمد کے درمیان جدائی پیدا کر دو، دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دو۔ اور یہ بھی تاریخ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ کی بچپن کی سہیلی آ کر کے کہتی ہے کہ خدیجہ تم نے محمد عربی کا کلمہ جو نادانی سے پڑھا ہے، آج محمد کو چھوڑ دو، اگر تم نے محمد کو نہیں چھوڑا تو مکے کے کافر تمہارے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے اور تمہیں مکے میں دفن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ خدیجۃ الکبریٰ لیٹی تھی، اٹھ کر کے بیٹھ گئی، کہا کہ سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے محمد عربی کا کلمہ نادانی سے نہیں پڑھا ہے، واللہ عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو بوسہ دیا تھا، تب میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا۔ میں نے محمد عربی کا کلمہ شوہر ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھا تھا، میں نے 15 سال ان کی زندگی کا رات و دن جائزہ لیا ہے، تب میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے 15 سال انہوں نے دیکھے تھے اور پھر میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور اگر سنو، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جنازے میں نہیں آئیں گے، مجھے ضرورت بھی نہیں ان کے کاندھوں کی، اس لیے کہ اللہ کا نبی مجھے کاندھا دے گا، اللہ کا محبوب کاندھا دے گا اور مجھے فرشتے کاندھا دیں گے۔ اور سنو، مجھے ان کی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ مجھے مکے میں دفن ہونے نہیں دیں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ مجھے زمین غیرت میں دفن ہونے کے لیے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات ہو رہی تھی، اتنی جرأت کے ساتھ بات کر رہی تھی آپ، اور ایسے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا خدیجہ کیسی ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے آخری لمحات ہے، لیکن آپ مجھے اللہ کے بھروسے چھوڑ دیں، آپ میری خیریت نہ پوچھیں، آپ جائیں اور دین کا کام کریں، آپ جا کر دین کا کام کریں، جتنی دیر میں آپ میری خیریت پوچھیں گے اگر اتنی دیر آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے تو نہ جانے اتنی دیر میں آپ کتنے کافروں کو ایمان کی دولت عطا کر دیں۔ آپ جائیے۔ حضور علیہ السلام نکل پڑے پھر گھر سے، تو آپ کی سہیلی جو ہے وہ کہتی ہے ہاتھ پکڑ کے خدیجہ میں تو تمہیں محمد عربی سے دور کرنے آئی تھی، لیکن مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لوں۔ آپ نے کہا کیوں؟ تم تو مجھے اسلام سے دور کرنے آئی تھی۔ فرمایا کہ جو مذہب اپنے ماننے والوں کو ایسا یقین عطا کرتا وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، سچا ہے۔ اور پھر وہ ایمان لے آئی، اٹھ کر چلی گئی، آقا تشریف لائے۔ یہ آخری ملاقات ہے، یہ آخری ملاقات ہے حضور علیہ السلام کی اور ماں خدیجہ کی ظاہری۔ جب آقا گھر میں تشریف لائے تو عرض کیا کہ حضور آپ میرے قریب بیٹھ جائیں، یہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات۔ عرض کیا کہ حضور آپ میرے قریب بیٹھ جائیں، آقا بیٹھ گئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ دو باتیں صرف آج آپ کو کہنی ہے، دو باتیں آپ کو کہنی ہے۔ ایک تو یہ کہنی تھی کہ اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، کوئی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کر دینا، آپ کی خدمت میں اگر کوئی کوتاہی کی تو مجھے معاف کر دینا، اور میری بیٹی فاطمہ کا خیال کرنا، بہت چھوٹی ہے، اس کی عمر بہت چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے میرے بعد آپ دوسرا نکاح تو ضرور کریں گے، لیکن اس کا دل مت دکھنے دینا، اس کا خیال کرنا۔ اور دوسری بات آقا یہ ہے کہ ایک چیز آپ سے مانگنی تھی، بہت تمنا تھی ایک چیز مانگنے کی، وہ آپ سے مانگنی تھی لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی ہے مانگنے کی۔ میں نے فاطمہ کو کہہ دیا ہے، میں نے فاطمہ کو کہہ دیا آپ اس سے پوچھ لیں، وہ بتا دے گی، اور میں نے اس کو سفارشی بنا دیا کہ وہ سفارش کریں کہ مجھے کیا چاہیے۔ اس سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عقیدتوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس سے حضور کی عظمت بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک بیوی کے دل میں حضور علیہ السلام نے اپنی کتنی عقیدت پیدا کی تھی، اور حضور کا کردار کیسا ہوگا، حضور کی انداز زندگی کیسی ہوگی کہ آقا نے ان کے دل میں عقیدت کے کیسے پھول اگائے تھے۔
تو عرض کیا کہ لیکن میری ہمت نہیں، کتنا ادب کرتی تھی ماں خدیجہ حضور علیہ السلام کا، بیویہ حضور کی بعد میں بھی سب عظمت والی بھی، سب شان والی بھی، لیکن یہ ادب تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، کہا ہمت نہیں ہوتی ایک چیز مانگنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سیدہ کو بلایا، بچی تھی، ننھی سی عمر تھی، بیٹی فاطمہ تمہاری امی کیا مانگنا چاہتی ہے مجھ سے وہ کہو۔ تو سیدہ نے کہا کہ بابا میری امی مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ تمہارے بابا پر غار حرا کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، پہلی مرتبہ جو قرآن کی وحی نازل، قرآن کی شکل میں جو وحی نازل ہوئی تھی، اس وقت تمہارے بابا نے جو چادر اوڑھی تھی وہ چادر مجھے کفن کے لیے چاہیے۔ میری امی یہ چاہتی ہیں کہ وہ چادر چاہتی ہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین حاضر ہوئے، اس کے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور خدیجہ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ خدیجہ سے فرماتا ہے کہ خدیجہ تمہیں محبوب کی چادر تو ملے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں دنیا کے کفن سے بڑھ کر جنت کے کفن میں اس دنیا سے رخصت کیا جائے گا۔ اور جبریل کے ہاتھوں جنت کا کفن اللہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے روانہ فرمایا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کی شان کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی، حضور علیہ السلام نے اس کو بہت رسپیکٹ دیا، بڑی عزت کی، اس کی بہت تحفے بھی دیے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا حضور یہ بڑھیا کون ہے؟ فرمایا کہ جب خدیجہ حیات تھی تو یہ ہمارے گھر آتی تھی، تو یہ میری خدیجہ سے محبت کرتی، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کو بہت نوازتا ہوں، چونکہ اس کے دل میں خدیجہ کی محبت ہے۔ اندازہ کریں جو اماں خدیجہ سے محبت کرے، حضور بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کو نوازنے لگتے ہیں۔ اسی لیے حضور قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی نے مجھے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم لوگ غوث پاک کی نظر مانتے ماننا چاہیے، غریب نواز کی نظر مانتے ماننا چاہیے، بزرگوں کی، لیکن خدیجہ الکبریٰ کی نظر مانے تو زیادہ جلدی کام بنتا ہے، کیونکہ حضور ان سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ اگر آپ پر بھی کوئی مشکل وقت آئے تو ماں خدیجہ الکبریٰ کی آپ نظر مان لیا کریں، یہ بہت زور اثر ہے اور بہت جلدی سے کام اس کی وجہ سے بنتے ہیں، کیونکہ حضور کی توجہ جلدی ہوتی ہے نا۔ میری کبھی حاضری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکہ المکرمہ کے بعد ہوتی ہے، تو میری کوشش یہ رہتی ہے جب میں مکے سے نکلوں تو سب سے آخری زیارت خدیجہ الکبریٰ کی کروں، اور پھر ان کا سلام لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچوں، عرض کروں یا رسول اللہ اب میں وہاں سے آیا ہوں، کرم فرما دیں، تو بھی پھر بڑی عنایتیں ہوتی ہیں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں رشتہ جو ہے نا حضور علیہ السلام نے بڑا نبھایا، اور ماں خدیجہ الکبریٰ سے جو پیار اور جو محبت کی حضور نے، حضور کی تمام ازواج پاک کو میں کسی کو بھی جو وہ ماں خدیجہ کی طرح وہ پیار وہ محبت کا معاملہ نہ ہو سکا جو ماں خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوا۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے سب ماں خدیجہ الکبریٰ سے ہی ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان میں اب کتنی پڑھوں اور کیا پڑھوں اور کہاں تک پڑھوں، کیا اتنا کم ہے کہ وہ سید الانبیاء کی بیوی ہیں، وہ حسنین کریمین کی نانی ہیں، اور وہ فاطمۃ الزہرا کی امی ہیں۔ میں اس مقام پر آ کر کے اپنا دل ان کے قدموں میں نچھاور کر دوں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہر اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہوا کرتی ہے۔ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیوں میں ایک بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کے لیے میدان محشر والے اپنی گردن جھکائیں گے کہ خاتون قیامت خاتون جنت جنت میں جا رہی ہے، اپنی گردن جھکا لو۔ آپ اندازہ کریں اگر فاطمہ کی جنت کسی کے قدموں میں ہے تو اسے خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ کس خاتون کا نام ہے، کس عظیم خاتون کا نام ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے۔